شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی ذوالفقار شیئر کر رہے ہیں۔ ذوالفقار کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ نانا جی کی بتائی ہوئی ایک اور بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نانا جی جب ہم لوگوں کے پاس رہنے کے لیے آئے تھے تو گرمیوں کا موسم تھا۔ ہم لوگ گرمیوں کے موسم میں رات کو جب سب اپنے گاؤں کے گھر کے کچے صحن میں سوتے تھے تو ہم سب نانا جی سے ان کی زندگی کے خوفناک قصے سنتے تھے۔ اسی طرح نانا جی نے ہمیں بتایا کہ ایک دفعہ کی بات ہے، سخت گرمی کا موسم تھا۔ نانا جی شاہ صاحب کے پاس ہی تھے تو وہاں پر ایک گاؤں سے کچھ لوگ آئے۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ پتہ چلا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان لوگوں کے بیٹے کی شادی تھی، لیکن شادی سے تقریباً 15 دن پہلے ان کے بیٹے کو ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں، وہ گاؤں کے جنگل والے حصے میں گیا، وہاں سے واپس نہیں آیا۔ جب ڈھونڈنے نکلے تو وہ گاؤں کے بالکل اسی جنگل والے حصے کے باہر انہیں بے ہوش ملا، اور جب اسے ہوش آیا تب سے وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے۔ وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے اور ایسی ایسی زبانیں بولتا ہے جو نہ تو کبھی انہوں نے سنی تھی اور نہ ہی انہیں پتہ تھا کہ یہ کون سی زبانیں ہیں۔ یہی نہیں، وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میری شادی ہو چکی ہے، میری بیوی جنگل میں ہے، وہ وہاں پر رہتی ہے، مجھے وہاں پر جانا ہے۔ بہت دفعہ اسے پرسرار جنگل کے راستے سے پکڑ کر لایا گیا ہے۔ اس کے ماں باپ بہت رو رہے تھے اور شاہ صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری مدد کریں، ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، ہمارے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے۔ آج 10 دن ہو گئے ہیں، اس کی شادی میں 5 دن باقی ہیں، لیکن اس کی حالت بہت زیادہ عجیب ہے۔ وہ کبھی جانوروں جیسی آوازیں نکالتا ہے اور رات کو ہم لوگوں نے اسے جس حال میں اپنے صحن سے پکڑا وہ ہم لوگ ہی جانتے ہیں۔ وہ گاؤں کے اپنے گھر کے کچے صحن میں ایک کونے میں بیٹھا قبر کھود رہا تھا۔ زمین پر ہاتھ مار مار کر اس نے زمین کھودی ہوئی تھی اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھو میں قبر کھود رہا ہوں، اس قبر میں تم سب کو مار کر پھینک دوں گا اور اپنی بیوی کے پاس چلا جاؤں گا، ہماری مدد کریں۔ شاہ صاحب نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اس لڑکے نے جو لباس پہنا ہوا ہے اس کے کپڑے چاہیے، اس کے اوپر عمل کر کے پتہ چلے گا کہ آخر اس لڑکے کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کل ہم لوگ اس کے کپڑے پہن کر لے آئیں گے، کیونکہ جو اس نے پہنے ہوئے وہی کپڑے لے کر آئیں گے، وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ اس کو لایا جائے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ پہلے آپ اس کا لباس لے کر آئیں، اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ تو جب اگلے دن اس کے والدین اس کا پہنا ہوا لباس لے کر آئے تو شاہ صاحب نے اس لباس کو دیکھا، پڑھائی کی۔ اس لباس میں سے ایسی بدبو آ رہی تھی جس طرح سے نعوذ باللہ مردار کی بدبو ہوتی ہے۔ تو شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا اس لڑکے کے اوپر کسی بری آتما کا بسیرا ہو چکا ہے، ایک ایسی بھٹکتی بدروح کا بسیرا ہو چکا ہے جو اسے اپنے کنٹرول میں کر چکی ہے، اور وہ اس سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی بھٹکتی بدروح ہے جو پچھلے کئی 100 سالوں سے بھٹک رہی ہے، اور اسے ایسے ہی کسی نوجوان لڑکے کی تلاش ہوتی ہے جسے شادی سے پہلے اس سے وہ شادی کر لے، جس کی بالکل شادی ہونے والی ہو، اور وہ اس کنوارے لڑکے سے شادی کر کے پھر اس کو مار کر اس کا دل کھا لیتی ہیں۔ اس طرح سے وہ ہر سال مخصوص دنوں میں، مخصوص مہینوں میں کسی ایسے ہی شکار کی تلاش کرتی ہیں، اور وہ بھٹکتی بدروح، وہ چڑیل آپ کے جنگل کے اسی حصے میں رہتی ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جنگل کے اس حصے میں بہت کم لوگ جاتے ہیں، بہت کم، کیونکہ سنا یہ ہے کہ وہاں پر بہت سے لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کو اکثر وہاں پر ایک عورت دکھائی دیتی ہے جو جنگل کے اسی راستے کی طرف آتی ہے۔ وہ بے حد خوبصورت لڑکی کے روپ میں آتی ہے۔ 2-3 لڑکے
جب اس کے پیچھے جاتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتی ہے۔ یہ بات انہوں نے گاؤں کے بہت سے لوگوں کو بتائی۔ گاؤں کے سبھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ لڑکے جھوٹ بولتے ہیں اور یہ جنگل کے اس حصے میں کسی کو جانے نہیں دیتے، اور یہ گاؤں والوں سے چھپ کر وہاں کی جو جنگل کی لکڑی ہے اس کو کاٹ کر بیچتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنے بیٹے کو بہت منع کیا کہ تم اس طرف مت جایا کرو، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ میں اس طرف ضرور جاؤں گا اور میں دیکھ کر آؤں گا کہ آخر وہ کون ہے۔ اس نے ہماری بات نہیں مانی اور یہ جنگل کے اس حصے کی طرف چلا گیا۔ اب ہم لوگ کیا کریں؟ شاہ صاحب نے یہ کہا کہ اس پر پڑھائی کرنی ہوگی اور جنگل کے اس حصے میں جا کر اس کے اس لباس کو اس جگہ پر جا کر جلانا ہوگا، تبھی وہ مخلوق اس کا پیچھا چھوڑے گی۔ ابھی بھی وہ مخلوق اس پر حاوی ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے جمعرات والے دن۔ وہ لوگ جب شاہ صاحب کے پاس آئے تھے، منگل کا دن تھا، شاہ صاحب نے انہیں یہ کہا کہ جمعرات والے دن آپ لوگ ہمیں لینے کے لیے آ جائیے گا۔ ابھی وقتی طور پر اس لڑکے کو کوئی تعویذ نہیں دینا، اگر تعویذ دیا تو وہ بدرو جو ہے، وہ بھٹکتی بدرو جو ہے، اس کو جانی نقصان دے دے گی۔ نانا جی کہتے ہیں بہت سخت گرمی کی دوپہریں تھیں۔ جمعرات والے دن وہ لوگ صبح صبح آ گئے تو ہم لوگ ان کے ساتھ ٹانگے پر روانہ ہو گئے۔ ان کے گاؤں کا بہت سنسان حصہ تھا۔ گاؤں کا بیرونی حصہ بھی ایک جنگل سے ہی شروع ہوتا تھا، لیکن یہ گاؤں کا وہ آخری حصہ تھا جو جنگل کی دوسری سائڈ بنتی تھی، جس طرف اس لڑکے کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ جب ہم لوگ ان کے گاؤں میں داخل ہوئے تو شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جنگل کے اس حصے میں بھی اس کا گزر بسر ہے، لیکن اس کا ٹھکانہ یہاں پر نہیں ہے، یہاں سے وہ صرف گزرتی ہے۔ جب ہم لوگ ان کے گھر پہنچے، اس لڑکے کو ان لوگوں نے زنجیروں سے باندھا ہوا تھا۔ اس لڑکے کی حالت بہت زیادہ غیر تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ کئی دنوں سے بھوکا پیاسا ہے۔ کپڑے بھی ایسے بالکل میلے کچیلے، جیسے زمین پر مٹی میں اس نے بری طرح سے اپنا حال کیا ہوا تھا۔ شاہ صاحب کو دیکھتے ہی اس نے چیخنا شروع کر دیا اور وہ عورت کی آواز میں رونے لگا۔ شاہ صاحب نے اس لڑکے سے تھوڑا ہی دور بیٹھ کر پڑھائی شروع کر دی۔ پانی کا گلاس منگوایا، پانی دم کر کے اس لڑکے کے آگے رکھا اور اسے کہا کہ اسے پی لو۔ پہلے تو اس پانی کو گھور گھور کر دیکھتا رہا اور عورت کی آواز میں کہنے لگا کہ میں اسے نہیں پیوں گی، لیکن شاہ صاحب نے اسے یہ کہا کہ اسے پی لو۔ ایک دم سے اس کو جیسے کچھ جھٹکا سا لگا۔ جیسے اس لڑکے نے پانی پیا، ایک دم سے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے کچھ جھٹکا سا لگتا ہے، جیسے اسے کسی چیز نے بہت زور سے اٹھا کر زمین پر گرایا ہو۔ ہم سب دیکھ رہے تھے۔ اسے بہت درد ہوا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ ایک دم سے اس کی آواز واپس آ گئی۔ وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا تھا، شاہ صاحب کو دیکھ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بچا لیں، وہ مجھے مار دے گی۔ شاہ صاحب نے اسے تسلی دی، اپنے پاس بٹھایا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اسے دم کیا اور یہ کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے۔ تو اس لڑکے کا یہ کہنا تھا، دوپہر کا ٹائم تھا، میں جنگل کے اس حصے کی طرف جا رہا تھا جس طرف گاؤں کے سبھی لڑکوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں پر ایک بہت خوبصورت عورت کے روپ میں ایک لڑکی آتی ہے اور وہ ہمیں اپنے ساتھ جنگل کے اندر لے کر جاتی ہے اور ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے، پتہ نہیں وہ کہاں جاتی ہے۔ ہم لوگوں نے وہاں پر ایک پرسرار جھونپڑی بھی دیکھی ہے۔ اس جھونپڑی کے آس پاس بہت بھیانک کوے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ کوے بہت ڈراؤنی آوازیں نکال کر شور مچاتے ہیں۔ ہم لوگ تو ڈر کے واپس آ جاتے ہیں، آگے نہیں جاتے۔ تو میں نے سوچا کہ میں بھی جا کر دیکھتا ہوں کہ آخر یہ کیا راز ہے، مسئلہ کیا ہے، کیوں جنگل کے اس حصے میں کوئی نہیں جاتا۔ جب میں اس راستے پر گیا، ابھی میں اس راستے پر ہی تھا، ایک دم سے میں کیا دیکھتا ہوں، درخت کے پاس سے مجھے ایک لڑکی کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے غور کیا تو وہاں پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، وہ دلہن کے روپ میں تھی، رو رہی تھی اور مجھ سے مدد مانگ رہی تھی۔ میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ آج میری شادی تھی، میں اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئی ہوں، میری مدد کرو۔ ادھر پاس ہی جنگل کی دوسری طرف ہمارا گاؤں ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، سنا ہے جنگل میں کسی چڑیل کا بسیرا ہے، میری مدد کرو، تم مجھے جنگل کی دوسری طرف چھوڑ دو۔ میں نے اسے یہ کہا کہ یہ سب باتیں ہیں، کسی چڑیل کا بسیرا نہیں ہے، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ میں اس لڑکی کو ساتھ لے کر اس کو جنگل کی دوسری طرف والے گاؤں میں چھوڑنے جا رہا تھا، تو جیسے ہی میں
اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ایک دم سے اس کی آواز بدلنے لگ گئی، اس کی آواز بہت بھاری ہو گئی۔ میں نے دیکھا تو وہ جنگل کی دوسری سمت کی طرف جا رہی تھی۔ میں اسے آوازیں دے رہا تھا کہ اس طرف مت جاؤ، لیکن وہ میری کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ میں اس کو روکنے کے لیے جب اس کے پیچھے گیا تو میں نے وہاں پر ایک جھونپڑی دیکھی۔ وہ بالکل کالے رنگ کی جھونپڑی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کالے رنگ کی درخت کی لکڑی سے اس جھونپڑی کو بنایا گیا ہے، یا شاید اس پر کالا رنگ کیا گیا تھا۔ اس کے پاس بہت سے کوے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کوے بہت زیادہ بھیانک تھے، ان کی چونچ بہت لمبی تھی، آنکھیں بہت سرخ تھیں۔ وہ سارے کوے وہاں پر بیٹھے شور مچا رہے تھے۔ میں وہاں سے بھاگنے لگا تو وہ جو دلہن نما لڑکی تھی اس کا ایک دم سے روپ بدل گیا، وہ بہت بھیانک ہو گئی۔ ایک دم سے وہ زمین پر یوں رینگنے لگ گئی جس طرح سے کوئی سانپ ہوتا ہے۔ بس اس نے مجھے پکڑ لیا، میں وہاں سے بھاگ نہیں سکا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے یہ کہا، تم اس کی حدود میں اس کے پیچھے چلے گئے تھے، تمہاری شادی ہونے والی تھی۔ اسے ایسے ہی کسی لڑکے کی تلاش تھی جس کی شادی میں چند ہی ہفتے یا چند ہی دن باقی ہوں۔ یہی اس کے شکار کا ٹائم تھا اور یہی اس کے شکار کے دن تھے، اسی لیے وہ تمہیں اپنے ساتھ لے گئی۔ اگر تم بے ہوش نہ ہوتے، اس کے ساتھ اس کی جھونپڑی میں چلے جاتے تو تم کبھی بھی واپس نہیں نکل سکتے تھے۔ اس نے وہیں تمہیں مار دینا تھا۔ پھر اس نے یہ کہا کہ مجھے وہ خوبصورت چہرے بنا بنا کر میرے سامنے آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں تمہاری بیوی ہوں، میرے ساتھ چلو، اپنے گھر والوں کو مار دو۔ پھر ایک دم سے اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، وہ بہت ڈراؤنی ہے، وہ مجھے کچھ کھانے پینے نہیں دیتی۔ مجھے بھوک لگتی ہے، میں کھانا کھانے لگتا ہوں تو کھانا ایک دم سے بدل جاتا ہے، کھانا بالکل کالے رنگ کا ہو جاتا ہے، میں کھا نہیں سکتا۔ پھر وہ مجھے کھانا لا کر دیتی ہے، میں وہ کھانا کھاتا ہوں، پتہ نہیں وہ کھانا کہاں سے آتا ہے۔ یہ سب باتیں سن کے اس کے گھر والے بہت ڈر گئے، وہ بہت رو رہے تھے، وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب نے یہ کہا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں عمل کر کے تمہاری اس سے جان چھڑوا دوں گا۔ پرسوں نو چنی اتوار ہے، 3 دن کا عمل ہے، چاند کی پہلی اتوار ہے، اور چاند کی پہلی تاریخوں میں ایسی مخلوقات کی طاقت بہت کم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی چاند کی آخری تاریخیں شروع ہوتی ہیں، ان کی طاقت زور پکڑ لیتی ہے، کیونکہ جب اماوس کی رات ہوتی ہے، جب بالکل تاریک راتیں ہوتی ہیں تو یہ اپنا شکار کرتی ہیں۔ تمہیں انہی اکیلی راتوں میں، یہ جو چاند کی آخری راتیں تھیں، ان دنوں میں تم اس طرف گئے اور اس نے تمہیں شکار بنانے کی کوشش کی۔ شاہ صاحب نے اور میں نے وہیں پر رہ کر ہم لوگوں نے پڑھائی کی۔ ان 3 راتوں میں وہ لڑکا عجیب و غریب آوازیں نکالتا تھا، کبھی روتا تھا، کبھی ہنستا تھا، کبھی کسی جانور کی آوازیں نکالتا تھا، لیکن رہتا ایک کمرے میں ہی تھا، باہر نہیں نکلتا تھا۔ تیسرے دن جب عمل پورا ہوا تو شاہ صاحب نے اس کے وہ کپڑے منگوائے جو پہلے دن وہ پہن کر گیا تھا، جن میں مردار کی بدبو آ رہی تھی۔ پھر شاہ صاحب اس کے والد کو لے کر اور اس لڑکے کو ساتھ لے کر، میں بھی ساتھ تھا، جنگل کے اس حصے کی طرف گئے۔ جو ہی وہ لڑکا وہاں پر پہنچا، اس کی حالت عجیب و غریب ہو گئی، وہ عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگ گیا اور پاگلوں کی طرح اس طرف دوڑتا چلا جا رہا تھا، لیکن وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، جا کر بھی بھاگ نہیں سکتا تھا۔ اس کے کزن، اس کے بھائی سب ساتھ تھے، سب نے اسے پکڑا ہوا تھا، بڑی مشکل کے ساتھ جیسے کیسے کر کے اس کو وہاں پر لے کر گئے۔ سب بہت زیادہ ڈر رہے تھے۔ جنگل کے اس حصے میں جاتے ہی عجیب و غریب ماحول سا بن گیا، کووں کی بھیانک آوازیں گونج رہی تھیں۔ ابھی عصر کا ہی ٹائم تھا، مغرب سے پہلے پہلے یہ کام کرنا تھا، کیونکہ مغرب کے بعد چاند کی تو چندی اتوار ختم ہو جانی تھی۔ اس لیے شاہ صاحب نے وہاں پر عمل شروع کر دیا۔ وہ جھونپڑی بالکل سامنے تھی۔ جب شاہ صاحب وہاں پر عمل کر رہے تھے، انہوں نے حصار کر کے ہم سب کو ایک دائرے میں بٹھایا، اس لڑکے کو ایک دائرے میں بٹھایا اور خود اس جھونپڑی کے سامنے بیٹھ کر پڑھائی کرنے لگے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے جھونپڑی، وہ جو پرسرار بھیانک جھونپڑی تھی، جس طرح سے اس کی کھڑکی کوئی کھول کر جھانک رہا ہے اور وہاں سے اس لڑکے کو آوازیں دے رہا ہے۔ اس لڑکے کا نام اکرم تھا۔ اکرم کو بار بار اندر سے ایک عورت آوازیں دے رہی تھی اور اکرم بہت مشکل سے وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، وہ حصار میں تھا، وہاں سے نکل نہیں سکتا تھا، کیونکہ شاہ صاحب نے اس پر پڑھائی کی ہوئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔
تبھی شاہ صاحب نے اس مخلوق سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ باہر آ جاؤ ورنہ جلا کے راکھ کر دوں گا، اس لڑکے کو چھوڑ دو۔ پہلے تو وہ عجیب و غریب آوازیں نکالتی رہی، بہت بھیانک، جیسے کوئی بلیاں رو رہی ہیں۔ تیسری دفعہ جب شاہ صاحب نے پڑھائی کی تو اس جھونپڑی کا دروازہ کھلا، اندر سے ایک عورت باہر نکلی۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، گھونگھٹ لیا ہوا تھا، آ کر بالکل جھونپڑی کے دروازے کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی شاہ صاحب نے پڑھائی مکمل کی، اس کے کپڑوں کو جلانے لگے، اس کا روپ ہی بدل گیا۔ وہ بہت بھیانک آفت تھی۔ وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی اس کے کپڑے مت جلانا، کیونکہ ان کپڑوں کو اس نے چھوا ہوا تھا اور انہی کپڑوں کی وجہ سے وہ اس لڑکے پر حاوی ہوئی تھی۔ جیسے ہی شاہ صاحب نے ان کو آگ لگائی، وہ سانپ کی طرح رینگتی ہوئی ان کپڑوں کے پاس آئی اور کالے رنگ کا دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ تبھی وہ جو لڑکا تھا وہ بے ہوش ہو گیا، اس کے جسم سے اس کا آسیب نکل گیا۔ شاہ صاحب نے یہ کہا کہ ابھی یہاں سے حصار سے نہیں اٹھنا۔ انہوں نے کافی دیر پڑھائی کی، وہ سارے کوے ایک ایک کر کے غائب ہو گئے۔ وہ آفت بلا، وہ چڑیل وہاں سے جا چکی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر اب یہاں پر آئی تو مجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے گا۔ اس طرح اس مخلوق نے اکرم کی جان چھوڑی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد شاہ صاحب نے سب کا حصار توڑا اور اس لڑکے کو اٹھا کر گاؤں واپس لے کر آئے۔ 2 دن وہ بے ہوش رہا۔ 2 دن کے بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ ٹھیک تھا، لیکن وہ کافی زیادہ بیمار ہو چکا تھا۔ ان دنوں میں اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، وہ بہت کمزور تھا۔ اسے کچھ باتیں یاد تھیں لیکن کچھ باتیں وہ بھول چکا تھا۔ پھر شاہ صاحب نے ایک تعویذ دیا جو اس کے گلے میں پہنایا گیا۔ اس کی شادی میں بھی ہم لوگوں نے شرکت کی، کیونکہ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے کزن رشتہ دار بالکل ایسے ہی تھے جیسے اس کے سگے بھائی ہیں۔ اس کے والدین نے بہت شکریہ ادا کیا۔ اس کی شادی اٹینڈ کر کے پھر ہم لوگ وہاں سے واپس آئے۔ 10 دن ہم لوگ اس گاؤں میں رہے۔ 10 دن شاہ صاحب نے وہاں پر رہ کر اس لڑکے کو اس مخلوق سے بچایا۔ یہ کہانی نانا جی نے ہمیں سنائی تھی، گرمیوں کی پرسرار دوپہر کی کہانی، گرمیوں کی شکر دوپہر کی کہانی، جب لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اور اس سنسان وقت پر، اس سنسان ٹائم پر وہ لڑکا جنگل کے اس حصے میں چلا گیا جہاں ایک چڑیل اور آفت کا بسیرا تھا۔ یہ کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheenmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں بہت ہارر سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو ضرور وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، انہیں بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔